یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھنے والا بن جائیے، کچھ سمجھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو راستہ دیتا ہے جو مستقبل میں ان کی ناکامیوں پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ اللہ نے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کے لیے نجات مانگو۔ حوصلہ ہار جانے والا اگر حوصلہ بانٹنا شروع کر دے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی حوصلہ نہیں ہار سکتا۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں، فائدہ بن جاتا ہے۔ جو خیال آپ کو گمراہ کر دے وہ خیال نہیں، وسوسہ کہلاتا ہے، جو سراسر نفس و شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک درندے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ سوال انہی ذہنوں میں اٹھتا ہے جہاں جواب دینے کے بجائے جواب جاننے کی جستجو زیادہ ہو۔ آدمی کا سفر اتنا لمبا ہے کہ زندگی پیچھے رہ جاتی ہے اور موت بھی۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہوتے ہیں۔ کوشش کرو جس کی چیز کے لیے تم ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ غلط بات پر تیری جو واہ کریں گے وہی تجھے برباد کریں گے۔ تمہارے پیٹھ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لینا کہ تم میں کچھ خاص ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ دو مسلمانوں میں صلح کروانا بہترین عبادت ہے۔ راستہ بدل لینا، چاہے وہاں جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہے کوئی نہ سمجھ سکے۔ چلتے ہوئے اتنا خیال رکھو کہ آپ کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول میں کسی کی منزل نہ کم ہو جائے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ زندگی آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ طاقت اور صبر ہے کہ انسان آنسو بہانے کے بے شمار وجوہات ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجیح دے۔ تقدیر بدل جائے گی راتوں کو اٹھ کر، خدا سے مانگو تو صحیح۔ لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا بند کر دو،
سکون پا جاؤ۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اسے محبت میں تلاش کرتے ہیں۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پا لیتے ہیں۔ دنیا کی سوچوں سے وقت نکال کر رب کی عطا کردہ نعمتوں کا سوچنا، کھل اٹھو گے پھولوں کی طرح۔ دنیا میں طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ آمین ثم آمین۔